السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قصص النبیین حصہ اول میں آج ہم پڑھیں گے موعظۃ السجن ودخل یوسف السجن، اور یوسف جیل میں داخل ہوئے، وعرف اہل السجن جمیعا، تو جیل والوں نے پہچان لیا، ان یوسف شاب قریب، کہ یوسف ایک شریف نوجوان ہے، وَأَنَّ يُوسُفَ عِندَهُ عِلْمٌ عَظِيمٌ، یقیناً یوسف کے پاس بہت زیادہ علم ہے، وَأَنَّ يُوسُفَ فِي صَدْرِهِ قَلْبٌ رَحِيمٌ، اور یوسف کے سینے میں مہربان دل ہے، وَأَحَبَّ أَهْلُ السِّجْنِ يُوسُف، قیدیوں نے یوسف سے پیار کیا، وَأَكْرَمُوهُ، اور ان کا اکرام کیا، وَفَرِحَ النَّاسُ بِيُوسُفَ، اور لوگ یوسف علیہ السلام سے بہت خوش ہوئے، وَعَظَّمُوهُ، اور ان کی تعظیم کی، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ رَجُلَانِ، ان کے ساتھ جیل میں دو اور آدمی بھی داخل ہوئے، وَقَصَّ عَلَيْهِ رُؤْيَاهُمَا، اور ان دونوں نے اپنے خواب سنائے، وَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ شراب کشید کرتا ہوں، وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا، دوسرا بولا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہوں، تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ، اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں، وَسَأَلَ يُوسُفُ عَنْ تَأْوِيلِهِ، ان دونوں قیدیوں نے یوسف سے خواب کی تعبیر پوچھی، وَكَانَ يُوسُفُ عَالِمًا بِتَأْوِيلِ الرُّؤْيَا، حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی تعبیر جانتے تھے، وَكَانَ يُوسُفُ نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، حضرت یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعبیر جانتے تھے کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے نبیوں میں سے نبی تھے، وَكَانَ النَّاسُ فِي زَمَانِهِ يَعْبُدُونَ غَيْرَ اللَّهِ، ان کے زمانے میں لوگ غیر اللہ کی بندگی کرتے تھے، وَوَضَعُوا أَرْبَابًا كَثِيرًا مِنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ، ان لوگوں نے خود سے بہت سے رب بنا رکھے تھے، وَقَالُوا هَٰذَا رَبُّ الْبَرِّ، اور کہتے تھے یہ خشکی کا رب ہے، وَهَٰذَا رَبُّ الْبَحْرِ، یہ سمندر کا رب ہے، وَهَٰذَا رَبُّ الرِّزْقِ، یہ روزی کا رب ہے، وَهَٰذَا رَبُّ الْمَطَرِ، اور یہ بارش کا رب ہے، وَكَانَ يُوسُفُ يَرَىٰ كُلَّ ذَٰلِكَ، اور یوسف علیہ السلام سب کچھ دیکھتے تھے، وَيَضْحَكُ، اور ہنستے تھے، وَكَانَ يُوسُفُ يَعْلَمُ كُلَّ ذَٰلِكَ، اور یوسف علیہ السلام سب کچھ جانتے اور وَيَبْكِي، روتے تھے، وَكَانَ يُوسُفُ يُرِيدُ أَن يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ، یوسف چاہتے تھے کہ انہیں اللہ کی طرف دعوت دیں، وَقَدْ أَرَادَ اللَّهُ أَن يَكُونَ ذَلِكَ فِي السِّجْنِ، اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ دعوت کا کام جیل میں ہو، أَلَا يَسْتَحِقُّ أَهْلَ السِّجْنِ الْمَوْعِظَةَ، کیا قیدی نصیحت کے مستحق نہیں، أَلَا يَسْتَحِقُّ أَهْلَ السِّجْنِ الرَّحْمَةَ، کیا قیدی شفقت کے حقدار نہیں، أَلَيْسَ أَهْلُ السِّجْنِ عِبَادَ اللَّهِ، کیا قیدی اللہ کے بندے نہیں، أَلَيْسَ أَهْلُ السِّجْنِ بَنِي آدم، کیا قیدی آدم کی اولاد نہیں، كَانَ يُوسُفُ فِي السِّجْنِ، اور یوسف جیل میں ہو کر بھی، وَلَٰكِنَّ كَانَ حُرًّا جَرِيئًا، آزاد اور جرأت مند تھے، وَكَانَ یوسف فقیراً، یوسف بے سر و سامان تھے، وَلَٰكِنَّهُ كَانَ جَوَادًا سَخِيًّا، مگر سخی اور دریا دل تھے،
ان الانبیاء یجہرون بالحق فی کل مکان، بے شک انبیاء کرام ہر جگہ حق کا بول بالا کرتے ہیں، اور ان الانبیاء یجودون بالخیر فی کل زمان، اور ہر زمانے میں خیر و بھلائی کی سخاوت کرتے ہیں۔ پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب مائی چینل۔